السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک نئی پرراز کہانی سنانے جا رہی ہوں جو کہ ایک جن زادی کی ہے کہ اس نے کس طریقے سے انسان کے دل کی آواز سنی۔ رات کا وقت تھا، ایک پرانا جنگل، ہوا پتوں میں سے گزر رہی تھی، مگر اس جنگل میں ایک ایسی مخلوق رہتی تھی جو انسانی دل کی آواز سنتی تھی۔ زرین، ایک جن زادی جو نہ بڑی تھی نہ چھوٹی، بالکل انسانی عمر جیسی۔ اس کی آنکھوں میں سنہری روشنی تھی اور شکل پر اداسی۔ وہ اکثر اکیلے بیٹھ کر انسانی دنیا کو محسوس کرتی تھی، لیکن کسی انسان کو کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ جس جنگل میں رہتی تھی، اس جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا، 20 سال کا، لیکن زندگی کا بوجھ اس کے کندھوں پر۔ اس کے گھر میں جھگڑے، دکھ اور بے چینی تھی۔ وہ اکیلا رات کو جنگل کی طرف جاتا اور چپ کر کے بیٹھ کے روتا رہتا، اور زرین ہر رات اس کے آنسو سنتی تھی۔ اس کو عجیب سی کشش محسوس ہوتی، یہ انسان کا درد کیوں میرے دل کو چھو رہا ہے؟ کتنی دفعہ وہ یہ محسوس کرتی۔ ایک رات ایان بہت ٹوٹ چکا تھا۔ وہ زمین پر گر کر کہتا ہے، اگر کوئی سن رہا ہے، بس میری زندگی آسان کر دو۔ زرین اپنی روشنی چھپاتے چھپاتے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ پہلی دفعہ ایان نے اس کی پرچھائی دیکھی، لیکن زرین گھبرا گئی۔ جن زادی کا قانون تھا کہ انسان کو اپنا اثر محسوس نہیں کروانا۔ وہ بھاگ کر گم ہو گئی، مگر ایان نے اس کی روح کی گرماہٹ محسوس کر لی۔ اگلے دن زرین دور سے اس کو دیکھنے لگی۔ ایان پھر جنگل آیا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، کل جو بھی میرا ساتھ تھا، شکریہ۔ زرین کا دل پہلی دفعہ پگھلا۔ وہ آنچل جیسی ہوا بن کر اس کے آس پاس پھرتی۔ ایان محسوس کرتا مگر دیکھ نہیں پاتا۔ اس طرح دوستی شروع ہو گئی، ایک بنا الفاظ کی دوستی۔ آخر زرین سے برداشت نہ ہوا۔ ایک رات وہ اس کے سامنے ہلکی سی روشنی بن کر بولی، میں انسان نہیں، جن زادی ہوں، لیکن تمہارا درد سنتی ہوں، اور یوں لگتا ہے تمہاری روح مجھے پکارتی ہے۔ ایان نے ڈر کی بجائے شکر کا احساس کیا۔ وہ مسکرایا، تم چاہو تو میں تم سے بات کر سکتا ہوں، روح کی زبان سمجھ سکتا ہوں۔ اس دن دونوں میں گہرا رشتہ بن گیا۔ لیکن جن قوم نے زرین کو پکڑ لیا، ان کا قانون تھا کہ انسان اور جن کی دوستی منع ہے۔ جو جن انسانی دلوں کی محسوسات سننے لگے، وہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ زرین کو قید کر دیا گیا۔ ایان جنگل آیا تو زرین کی روشنی نہ ملی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روز آتا، پکارتا، زرین تم تھی میرے لیے نور۔ زرین نے اپنی قوم کو کہا، انسان نے مجھے کبھی دکھ نہیں دیا، وہ صرف سچا درد رکھتا تھا، اسی کی دعا نے مجھے انسانی بنا دیا۔ جنات نے کہا، اگر تم اس انسان کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں زرین جن زادی نہیں رہنا پڑے گا۔ اپنا روحانی وجود دے کر انسانی روح کی حفاظت کرو۔ یہ قربانی دینے کا مطلب زرین ہمیشہ کے لیے ہوا بن جائے گی، نہ جن نہ انسان، بس ایک محسوسات کی لہر۔ زرین نے بنا سوچے قربانی دے دی۔ ہوائیں تیز ہوئیں، آسمان سے سنہری روشنی چمکی، اور زرین کا وجود ہوا بن کر ایان کے سینے پر اتر گیا۔ ایان کو ہلکا سا نور محسوس ہوا۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، لیکن دل ہلکا، صاف اور سکون والا ہو گیا۔ وہ فضا میں بولا، زرین تم کہیں ہو تو شکریہ، تم نے مجھے رکھ لیا۔ ہوا ہلکی سی مسکراتی ہے۔ زرین اب بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن جن زادی کی صورت نہیں، انسان کی روح کی حفاظت کی صورت میں۔ ایان اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو سنہری ہوا چلتی ہے اور اس کو لگتا ہے کوئی کہہ رہا ہے، میں یہی ہوں۔ زرین جن زادی اب محبت کی روح بن چکی تھی، ایک قربانی جو صرف درد سننے والی مخلوق ہی سمجھ سکتی ہے۔